اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 163, 164 and 165. 3 آیت ہے. آیت نمبر 163. Verily we have sent the revelation to you as we sent the revelation to Nuh alayhi salam and the prophets after him. یقیناً ہم نے بھیجا ہے وحی، ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، اور جیسا کہ ہم نے وحی کیا تھا نوح علیہ السلام کو جو فرسٹ وہ تھے رسول میسنجر آف دس ارتھ، اور دا پروفیٹس آفٹر ہم، اور ان کے بعد جو بھی نبی رسول آئے وہ سب. تو جو بھی نبی رسول آئے کا مطلب یہ ہے کہ اور جو بھی آئے ہوں گے، جو بھی دنیا کے اندر پریچ کر رہے تھے، وہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ نبی تھے یا مطلب جو بھی وہ نبی رسول جو بھی تھے، جیسے جن کا نام ہے خالی 25 وہی ہم جانتے ہیں نا. باقی مطلب ایسا ہے کہ انسان جب اچھا کچھ کرتا ہے اور اس کو پھر بہت اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ ضرور جیسے کوئی بت پرستی سے روک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ سب لوگوں کا لگتا ہے ایسا کہ ان کی بھی پبلک خلاف ہو جاتی نا. تو جیسے رسول اور نبی ان کے بھی تو خلاف ہو جاتے. تو ایسے دنیا میں جب ہے اتنی، ہر بستی ہر قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے. We also sent the revelation to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and Al-Asbat, the offspring of the 12 sons of Yaqub alayhi salam, Isa, Ayyub, Yunus, Harun and Sulaiman alayhi salatu wassalam, alayhim salatu wassalam، ان سب کے اوپر سلام ہو. تو ہم نے بھیجا ہے وہی ان کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اینڈ الاسباط، وہ ان کے 12 بیٹے اور ان کی پوری اولادیں یعقوب علیہ السلام کی، جن کا لقب اسرائیل تھا، تو اس لیے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچے، بیٹے، چلڈرن آف اسرائیل. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اینڈ سلیمان علیہ السلام. ان سب کو اللہ نے وحی بھیجا. وہ وحی بھیجنے کا طریقہ جو بھی ہو. اینڈ ٹو داؤد وی گیو دا زبور، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. آیت نمبر 164. اینڈ میسنجرز وی ہیو مینشن ٹو یو بیفور اینڈ میسنجرز وی ہیو ناٹ مینشن ٹو یو اینڈ ٹو موسیٰ اللہ اسپوک ڈائریکٹلی. تو میسنجرز یعنی رسول اور نبی وہ بھی جن کا ہم نے آپ کے پاس ذکر کیا ہے پہلے، اینڈ اور وہ میسنجرز جن کا ہم نے آپ کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے بات کی ہے جیسے کہ بات کی جاتی ہے. آیت نمبر 165. Messengers as bearers of good news and warning. رسول اور نبی وہ تو ہے خوشخبری اور وارننگ یعنی کہ خبردار کرنا جو ہے وہ تو وہ لے کر آتے ہیں نا. In order that mankind should have no plea against Allah after the coming of messengers، تاکہ اللہ کے سامنے ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن، جو اس وقت حساب کتاب جو ہوگا، سزا اور جزا کا دن ہے، تاکہ انسانوں کو اللہ کے خلاف کہیں کوئی حجت نہ ہو کہ جو رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، اب اس کے بعد تم اگر کوئی آ گئے نا ایک بار، وہ تو تم کو تو سب مل گئی نا خبر، خوشخبری بھی ملی، تم کو خبردار بھی کیا گیا، تو اب تمہارے پاس کوئی بھی دلیل باقی نہیں رہتی کہ تم اللہ کے سامنے بولو
کہ اللہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا, اللہ ایسا تھا, اللہ کچھ نہ کچھ بولتا نا بندہ, ایکسکیوز. اینڈ اللہ از ایور آل پاورفل, آل وائز, اور اللہ تو ہے ہی بہت زبردست اور کمال حکمت والا. ریویلیشن کیم ٹو پروفٹ محمد, وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جسٹ ایز اٹ کیم ٹو دا پروفٹس بفور ہم, جیسے کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی رسول تھے ان کو بھی اس طرح سے وہی آئی ہے. محمد بن اشاق narrated that Muhammad bin Abi Muhammad said that Ikrimah or Sa'id bin Jubair related to Ibn Abbas that he said, Sukain and Adi bin Zaid said, O Muhammad, we do not know that Allah sent down anything to any human after Musa. تو یہ دو شخص ہیں سکین اور عدی بن زید جنہوں نے یہ کہا, یہ ابن عباس سے پتہ چل رہا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان کو کبھی کچھ بھیجا ہو, یعنی ہم تو نہیں جانتے یہ. اللہ sent down a rebuttal of their statement, تو اللہ نے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا, اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. Verily we have inspired you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as we inspired Nuh alayhi salam and the prophets after him. تو اللہ نے یہاں پہ جواب دے دیا کہ یقیناً ہم نے تو وحی کی ہے او محمد آپ کی جانب, جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام اور باقی سب نبی رسول ان کے بعد جو آئے ان سب کو. اللہ states that he sent down revelation to his servant and messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, just as he sent down revelation to previous prophets. اللہ یہاں اپنی آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے بھیجا ہے وہی اپنے بندے کو, اور وہ جو رسول ہیں نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح جس طرح اللہ نے وحی کیا ان سے پہلے کے تمام نبی اور رسولوں کو. اللہ said, اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. Verily we have sent the revelation to you as we sent the revelation to Nuh and the prophets after him. یقیناً ہم نے وحی کیا آپ کی طرف, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام رسول اور نبیوں کو. We also sent the revelation to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and Al-Asbat, the offspring of the 12 sons of Yaqub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun and Sulaiman علیہم الصلاۃ والسلام. یہ سب کے لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو اور الاسباط کو, 12 بیٹے ان کے اور ان کی اولادیں, اور جو یعقوب علیہ السلام کے, اور عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام and سلیمان علیہ السلام. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, یہ کیٹیگری اللہ نے الگ کر دی. اینڈ ٹو داؤد وی گیو دا زبور, وہ بھی رسول ہیں, وہ بھی نبی ہیں, لیکن ان کو اللہ نے, ان کی آواز بہت پیاری تھی, ان کو اللہ نے وہ حمد کے ترانے دیے جو زبور میں سامز ہے, جو اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف اور اس میں دعائیں وہ کرتے تھے, لیکن ان کی آواز بہت زبردست تھی, بہت ہی سریلی. The Zabur Psalms is the name of the book revealed to Prophet Dawood, peace be upon him. تو زبور جو ہے وہ Psalms ہے, اور اس کتاب کا نام ہے جو وحی کیا گیا تھا داؤد علیہ السلام کو. 25 prophets are mentioned in the Quran. قرآن کے اندر 25 ہیں نبی رسول جن کا نام آیا ہے. اللہ said, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ, and messengers we have mentioned to you before, and messengers we have not mentioned to you.
یعنی ہم نے کچھ رسول اور نبی کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان کی سٹوریز بتائی ہے، مگر کچھ نبی رسول جو ہے جن کا ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا آپ کی طرف، یعنی آپ کے پاس، بیفور دا ریویلیشن آف دس آیا، یعنی اس آیت سے پہلے ان کا ذکر ہم نے نہیں کیا. The following are the names of the prophets whom Allah named in the Quran. اور یہ تمام نام ہیں ان نبی رسولوں کے جن کو اللہ نے قرآن میں جن کے نام آئے ہیں. آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل بھی بولتے ہیں، اسحاق، آئزیک بھی بولتے ہیں علیہ السلام، یعقوب جو جیکب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یعنی جوزف، ایوب علیہ السلام یعنی جوب، اور شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موزس، ہارون علیہ السلام، ایرن، یونس علیہ السلام، جونا، داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ، سلیمان علیہ السلام، سولomon، الیاس علیہ السلام، الیاس، الیسا، الیشا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ یعنی جون علیہ السلام، اینڈ عیسیٰ، جیزس، اینڈ دیئر لیڈر یعنی ان کے لیڈر. ان سب کے لیڈر کون ہیں؟ ان تمام 25 جو ابھی نام دیے نا رسول و نبیوں کے، ان کے لیڈر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آتا ہے اینڈ دیئر لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Several scholars of tafsir also listed Zul-Kifl among the prophets. جو سورہ کہف میں جو ذکر آیا Zul-Kifl، Zul-Kifl، Allah's statement وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ and the messengers we have not mentioned to you. اور وہ رسول نبی جن کا ہم نے آپ کے پاس کوئی ذکر نہیں کیا. Means there are other prophets whom we did not mention to you in the Quran. اور بھی نبی رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے قرآن میں. The virtue of موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی یعنی مطلب ان کی فضیلتیں یا جو بھی ان کا مطلب اچھائی. اللہ said وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا and to Musa Allah spoke directly. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. This is an honor to Musa. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ہی عزت اور آنر کی بات تھی. And this is why he is called the Kaleem. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کلیم. He whom Allah spoke to directly. جس سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا. Al-Hafiz Abu Bakr bin Marduvia recorded that Abdul Jabbar bin Abdullah said, a man came to Abu Bakr bin Ayyash and said, I heard a man recite this ayah this way. کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ابو بکر بن عیاش، یہ ایک الگ شخص ہیں، اور and said کہ میں نے یہ سنا کہ وہ شخص جو ہے اس آیت کی تلاوت اس طرح سے کر رہا تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا and to Allah Musa spoke directly. اور اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کی. Abu Bakr said, only a disbeliever would recite it like this. تو انہوں نے کہا کہ ایک کافر ہی اس طرح سے اس کی تلاوت کرے گا. Al-Amash recited it with Yahya bin Wisab, who recited it with Abu Abdur Rahman as-Sulami, who recited it with Ali bin Abi Talib, who recited with the Messenger of Allah. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے اس کی تلاوت کی، اس آیت کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا and to Musa Allah spoke directly. Abu Bakr bin Abi Ayyash was so angry with the man who recited the ayah differently. تو اس بندے کے اوپر یعنی کہ ان کو بڑا غصہ آیا، ابو بکر بن ابی عیاش، تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ الگ طرح سے اس کو کیوں تلاوت کیا. Because he altered its words and meanings. کیونکہ اس نے اس کی جگہ بدل دیا ان کے words کی، تو meaning بدل جاتا ہے.
That person was from the group of Mutazillah who denied that Allah spoke to Musa. یہ متزلہ جو گروپ ہے یہ اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اللہ سے بات نہیں کی. اور that he speaks to any of his creation, کہ اللہ اپنے کسی بندے سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا. We were told that some of the Mutazila once recited the ayah that way, کہ ان کو مطلب کہا گیا کہ متزلہ میں سے کسی نے یہ آیت کو ریسائٹ کیا, تلاوت کیا اس طرح سے. So one teacher present said to him, یعنی وہاں کوئی شیخ تھے جنہوں نے یہ کہا, O son of a stinking woman, what would you do concerning Allah's statement? کہ انہوں نے کہا کہ اے مطلب جو بدبودار عورت کے بیٹے, اس طرح سے مطلب بولنے کا سٹائل ہے کہ جیسے اس کو تم کو وہ کرنا ہے نا, تو تم کیا کرو گے اللہ کی جو آیت ہے اس کے تعلق سے تم کیا بولو گے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143. تو اس میں بھی اللہ نے یہ بات اپنی آیت میں بولا ہے کہ اینڈ وین موسیٰ came at the time and place appointed by us and his Lord spoke to him. تو اللہ نے اپنی آیت میں سورہ الاعراف میں یہ بات آیت میں بولا ہے کہ جب موسیٰ جو معین وقت تھا اور جگہ تھی وہاں آئے, ہم نے اس کو یعنی وہ جگہ اور معین جو جگہ اور وقت ہے وہ ہم نے فکس کیا تھا, اور ان کے رب نے ان سے بات کی. The sheikh meant that the later ayah cannot be altered or changed. اور یہ شیخ جو ان کا مطلب یہی تھا کہ آیت کو تم نہ تو اس کی حرف بدلی کر سکتے ہو نہ اس کی تبدیلی کر سکتے ہو. The reason behind sending the prophets is to establish the proof. اللہ جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو اللہ کو وہ جو پروف ہے, وہ جو مطلب ثبوت ہے, اس کو قائم کرنا ہے. اللہ said رسولا مبشرین و منذرین, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ اللہ نے بھیجے, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں. Messengers are bearers of good news as well as of warning. جو بھی نبی رسول ہیں آتے ہیں وہ ہے جو خوشخبری لاتے ہیں اور خبردار بھی کرتے ہیں. Meaning the prophets bring good news to those who obey Allah and practice the good things that please him. یعنی کہ جو خوشخبری ہے بشارت, تو وہ جو بھی نبی رسول جب لاتے ہیں تو وہ خوشخبری ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, اللہ کی اوبیڈینس میں ہیں وہ, اور وہ جو بھی پریکٹس کرتے وہ اچھی یعنی کہ مطلب اچھے اعمال ہیں وہ جو اللہ کو راضی کر دے. اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے وہ. They also warn against his punishment and torment for those who defy his commandments. اور وہ لوگ ان لوگوں کو خبردار کرتے ہیں اس عذاب کے خلاف اور اس سزاؤں کے خلاف کہ جو ان کے اوپر آئے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو رد کیا ہے. اللہ said next, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. In order that mankind should have no plea against Allah after the messengers, تاکہ انسانوں کو جو انسانوں کا مطلب جو حق ہے وہ اللہ کے خلاف مطلب نہ جائے کہ وہ اللہ کے خلاف دلیل نہ پیش کر سکے after the messengers کے رسولوں کے بعد. And Allah is ever all powerful, all wise. اور اللہ تو ہے ہی بہت ہی مطلب زبردست اور تمام قوت اور طاقت والا, اور اس کی ہر بات میں حکمت ہے, wisdom ہے wisdom. Allah sent down his books and sent his messengers with good news and warnings. اللہ نے اپنی کتابوں کو بھیجا اور اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دیتے ہوئے, خوشخبری اور وارننگز بھی دیتے ہوئے, خبردار کرتے ہوئے. He explained what he likes and is pleased with
اللہ یہ چیز کو بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے جس کو کہ تم کرو اس سے وہ راضی ہوتا ہے، اینڈ واٹ ہی ڈسلائکس، اور اس کو جو چیز ناپسند ہے، اینڈ از ڈسپلیزڈ وتھ، اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دس وے نو ون ول ہیو این ایکسکیوز ود اللہ، تو اللہ کے ساتھ پھر تمہارے لیے کوئی بہانے بازی نہیں رہ جاتی کہ تم بہانے کرتے رہو۔ اللہ said in other ayat, لو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى. سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134. And if we had destroyed them with the torment before this, اگر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہوتا تباہ کسی عذاب سے اس سے پہلے، they would surely have said، تو وہ پھر یہ کہتے، our Lord، اے ہمارے رب، if only you had sent us a messenger، کیا آپ نے ہماری طرف اگر کوئی رسول بھیجا ہوتا، we should certainly have followed your ayat، تو ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے، before we were humiliated and disgraced، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جائیں، بے عزت ہو جائیں۔ یہ ان کا ڈائلوگ ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تم لوگ ایسے ڈائلوگ بازیاں کرتے ہو، لیکن جب رسول بھیجا تو کیا کیا؟ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہے سورہ نمبر 28 سورہ القصص آیت نمبر 47. And if we had not sent you to the people of Makkah, in case a calamity should seize them for the deeds that their hands have sent forth. And اللہ کہتا ہے اگر ہم نے آپ کو مکہ نہ بھیجا ہوتا تو جو بھی ان کے اوپر آفت اور مصیبتیں ٹوٹنے والی تھی، آنے والی تھی، وہ پکڑ لیتی ان کو ان کے ہاتھوں نے جو کمائی کی، جو اعمال کی، اس کی وجہ سے۔ It is recorded in the two Sahihs، اور یہ دونوں صحیح میں یہ حدیثیں ہیں جو ابھی میں پڑھنے جا رہی ہوں، that Ibn Masud said رضی اللہ عنہ that the messenger of Allah said صلی اللہ علیہ وسلم لا أحد أغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد احب إليه المدح من الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه ولا أحد احب إليه العذر من الله من اجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. No one is more jealous than Allah، یعنی اللہ جو ہے وہ بہت ہی جیلس ہے، یعنی کہ اس کو بالکل کوئی بھی چیز اگر مطلب تم شریک کرو گے، کسی کو کسی اور کی بندگی کرو گے، تو کسی کو اللہ کا رائول بناؤ گے، تو اللہ اس چیز کے لیے بہت ہی جیلس کرتا ہے۔ This is why he prohibited all types of sin committed in public or secret، اور یہی وجہ ہے اللہ نے اس چیز کے لیے منائی کی ہے سختی سے کہ ہر طرح کے گناہ جو کیے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان یا پھر خاموشی سے چپکے سے، اس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ No one likes praise more than Allah، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جس کو اپنی تعریف پسند ہو۔ And this is why he has praised himself، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی حمد اور ثنا کی ہے۔ No one likes to give excuse more than Allah، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں بار بار یعنی ایکسکیوز بھی دیتا ہے، بہانے دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ And this is why he sent the prophets، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا as bearers of good news and as warners، تاکہ وہ بشارت بھی دیں تمہیں تمہارے اچھے اعمال کے لیے کہ تمہیں لگے اچھے اعمال ہمارے ویسٹ نہیں ہوئے، اور وہ وارنرز بھی خبردار بھی کرتے ہیں کہ تم غلط کام کرتے جاؤ اور اس کی کوئی پچھوائی نہیں ہوگی، نہیں، تم کو اس کی سزا ملے گی۔ In another narration the prophet said
ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجل ذالک ارسل رسولہ وانزل کتبہ and this is why he sent these messengers and revealed his books. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان کے اوپر وحی کی، جو اللہ کی کتاب ہے وہ وحی کی اللہ نے، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، ان کو بدی سے روکیں اور نیکی کا حکم کریں، تاکہ ان کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے اور ان کو اس آخرت میں ان کو عذاب نہ ملے بلکہ جنت ملے۔ تو اللہ خود یہ چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے بھیجا اور وحی بھی کیا نا۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔